اس نے فرات کے کنارے پہ بٹھا دیا، آل نبی کے خیمے میں کوئی پانی کا قطرہ نہ جائے۔ کیسی نیرنگیاں ہیں دور کی، باپ اتنا نیک کہ نبی نے جنت کی بشارت دی۔ سعد ابن ابی وقاص، حضور نے کہا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اور بیٹا ایسا پلید، آل نبی کا دشمن، آل نبی کا دشمن، آل نبی کا غدار۔ بہرحال اس نے بیٹھ کر کے بہت سی باتیں امام کے ساتھ کی۔ امام نے کہا کہ دیکھ ہمارے خون سے ہاتھ رنگین نہ کر، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دے، یا کوئی دوسرے علاقے میں مجھے چلے جانے دے۔ آپ اس لیے ساری حجتیں تمام کر رہے تھے۔ یقین ہے، ابن عباس کہتے ہیں حضور کے گھر کے بچے بچے کو یقین تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے، لیکن امام یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہمارے بعد جب کوئی کربلا بیان کرے گا اسے کوئی دشواری نہ ہو، یہ سارا پکچر صاف ہو جائے، سارا معاملہ کلیئر ہو جائے۔ اور اس کے بعد امام عرش مقام نے اس کو بات لکھی تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا۔ ابن زیاد امام یہ کہتے ہیں، ابن زیاد نے بھی سوچا چلو ٹھیک ہی ہے، کوئی بات، کچھ نہ کچھ صلح کا راستہ نکل جائے، لیکن وہاں پر ایک بدبخت بیٹھا تھا، شمر ابن ذی الجوشن۔ یہ چتکبرا کتا تھا، یہ کوڑی تھا، کوڑی۔ حضور کی حدیث میں آیا ہے، آقا فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے خون میں ایک چتکبرا کتا، کوڑی کتا جو ہے وہ منہ ڈالتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کے بدن پہ کوڑ ہوگا، چتکبرا ہوگا وہ، اور وہ میرے حسین کو شہید کرے گا۔ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، یعنی سارے گنڈے، نکمے، لپھنگے سب جمع ہو گئے یزید کے خیمے میں، اور سارے پارسا حسین کے ساتھ، اور آج بھی پارسائی حسین کے ساتھ، سبحان اللہ، اور آج کے لپھنگے بھی یزید کے ساتھ۔ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر دور میں لفنگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ یزید کے ہی خطبے پڑھتے رہے، اور ہر دور کے شریفوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ حسین کے خطبے پڑھتے رہے۔ اسی لیے تو میرے اللہ نے نماز میں بھی کہا کہ تم جب بیٹھ جاؤ میری عبادت کر کے تو پھر میرے نبی پہ بھی درود پڑھو اور آل نبی پہ بھی درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ لیکن لوگوں کو عقل تو آئے، نماز میں درود پڑھتے، نماز کے باہر لڑتے ہیں۔ یہی وہ بھی کر رہے تھے، نماز کے اندر درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آل محمد کون ہے ذرا کوئی یہ تو بتائے۔ ہر دور میں اللہ نے دور کے آل محمد کے ساتھ تمہیں آزمایا ہے، اس لیے درود نماز میں پڑھ کے باہر نہ لڑنا، ورنہ تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ پھینک ماری جائے گی۔ مولا حسین کی طرف سے جب باتیں کی ابن سعد کے پاس، وہ شقی ابن سعد خط لکھتا ابن زیاد کو۔ ابن زیاد کے پاس شمر بیٹھا تھا، اس پلید نے کہا اگر حسین تیرے ہاتھوں سے یوں ہی نکل جائیں گے تو ذلیل ہوگا، کوئی عزت نہیں ملے گی تیری، انہیں پکڑ قتل کر یا پکڑ کر یزید تک پہنچا تب تیری عزت ملے گی۔ اس نے کہا اچھا، مشیر بھی اچھے چاہیے، غلط مشورہ دینے والے لوگ بہت بہکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرتا ہے تو اس کے ارد گرد غلط مشیروں کا جمگٹا لگ جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے ساتھیوں کی برائی سے، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں غلط مشورہ دینے والوں کے مشورے سے۔ بہرحال شمر آیا، آنے کے بعد 7ویں محرم سے ہی تنا تنی شروع ہو گئی۔ بالآخر 9ویں محرم کو انہوں نے جنگ کا بغل بجا دیا۔ 22,000 کا لشکر ایک طرف، دوسری طرف 72 نفوس قدسیہ، 72 لوگ، ان میں بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، 80 سال کا بوڑھا بھی ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی شکل میں 80 سال کا بوڑھا، علی اصغر کی شکل میں 6 مہینے کا بچہ۔ اصغر جب نکلے تھے تو 1 مہینے کے تھے، اور اب ان کی عمر 6 مہینے ہو رہی ہے۔ مولا حسین تلوار پر ٹیک لگا کر یوں بیٹھے ہیں، آنکھ بند ہو گئی ہے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ نانا جان تشریف لائے۔ حسین مایوس ہے میرے بیٹے؟ اس کی نانا دیکھیں نا آپ کی امت کتنی ستاتی ہے۔ ارشاد و حسین غم نہ کر، کل آ کر ملاقات ہوگی۔
کل حوض کوثر پہ آ کے مل لینا. آنکھ کھلی, آنکھ سے آنسو آ گئے. ادھم مچی ہوئی تھی. مولا حسین نے فرمایا عباس جا کر دیکھو یہ ادھم کیسی. عرض کی آقا یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. فرمایا کہ ان سے کہہ دو آج لڑائی نہیں ہوگی. 9 محرم ہے, آنے والی شب عاشور ہے, برکت والی رات ہے, رحمت والی رات ہے. اس لیے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں, تلاوت کرنا چاہتے ہیں, سجدے کرنا چاہتے ہیں, تاکہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے سجدہ کر لیں. اے حسینیوں, میں بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں آج کی رات دھوم دھماکے اور خرافات, بدعات, اسلام کے مخالف کاموں میں نہ گزارو. یہ رات برکت والی ہے. مولا حسین نے اس کو عبادت کے لیے مانگا ہے. اس رات عبادت کرو. اس کے بعد پھر یہ وہ رات کو جب عبادت ہونے لگی خیمے آل رسول میں, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی سجدے کر رہا ہے. مولا حسین سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے گنگنا رہے ہیں. عبادتوں پہ عبادتیں ہو رہی ہے. پتہ نہیں کیا لطف اور لذتیں آئی ہوگی اس سبحان ربی الاعلیٰ کی آخری صداؤں میں. میرا ایمان تو یہ کہتا ہے حسین سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوں گے اور رب